آپ کی پرچیاں شروع کرتا ہوں. یہ جو عمر سیریز فلم ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو فلمیں ہیں، کیا یہ دیکھنا جائز ہیں اور کیسے جائز ہے؟ اس میں تو صحابہ کرام کے کردار عام لوگ ادا کر رہے ہیں. دیکھیں جی، بات یہ کہ کسی چیز کو بھی حلال اور حرام ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ کو اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہوں گے. سپوز اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام کا جو کریکٹر ان فلموں میں دکھایا گیا ہے یہ کریکٹر دکھانا گناہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت پیش کرنی ہوگی، کوئی حدیث پیش کرنی ہوگی. ویسے تو جذباتی طور پہ تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ اسے گناہ کہہ دے گا، لیکن جب کوئی چیز جوڈیشری میں پیش ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایویڈنس رکھنا پڑتا ہے. جذبات کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے، دلائل کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور وہ دلائل پھر اتنے محکم ہونے چاہیے کہ ان دلائل کی زد میں پھر جو لوگ آئیں گے وہ سب کے سب اسی میں شمار کیے جائیں گے. ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کلیم کر سکیں کہ صحابہ کرام کا جو کردار ادا کیا ہے ان فلموں کے اندر لوگوں نے، یہ کردار اس طریقے سے ادا کرنا گناہ یا حرام کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ٹائم قیامت تک ہے، اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ لکھ کے ہمیں جمع کروا دے، جذباتی نہیں، قرآن و سنت سے وہ دلائل ہونے چاہیے. اب رہ گیا کہ بعض لوگ جذباتی طور پہ یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ جی وہ جب ہم اس صحابی کے بارے میں سوچیں گے تو وہ کریکٹر ہمارے سامنے آ جائے گا. دین واٹ؟ اس میں سے کیا نکالنا ہے آپ نے؟ پھر وہی بات ہوگی کہ اگر آ گیا تو کیا ہو گیا؟ جب آپ کو آئے گا تو آپ کو ساتھ یہ بھی خیال آئے گا کہ وہ ایک کریکٹر تھا، اوریجنلی وہ نہیں تھا، تو بیلنس ہو گیا. دوسری بات، ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے، جب آپ بکس کے اندر صحابہ کرام کی بایوگرافی پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص تھا، اس کی داڑھی گھنی تھی، اس کے بال اس طرح کے تھے، اس نے مونچھیں اس طرح کی رکھی ہوئی تھی، اس کی رنگت اس طرح کی تھی، قد کاٹ اس کا ایسا تھا، کیا یہ سب کچھ جب آپ کتاب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں خاکہ نہیں بن رہا ہوتا؟ تو وہ جو آپ کے دماغ میں اس وقت خاکہ بن رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم کوئی شرعی فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. ایون نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہم سینسٹیو ہیں کہ آپ کی تصویر نہیں ہونی چاہیے اور آپ علیہ السلام کا کوئی مووی میں کریکٹر اس طریقے سے ادا نہ کرے، اس کے پیچھے ایک خاص ریزن ہے. ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کی طرح کی شکل مبارک اس کائنات میں کسی کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یونیکنس دی ہے. ان کے بعد ہم کسی کے لیے کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی شکل و صورت میں ایسا یونیک ہے کہ ویسا خوبصورت کوئی نہیں ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جس کے ہونٹ موٹے ہوں، رنگت کالی ہو، ناک موٹا ہو، اسے خوبصورتی کی علامت نہیں مانا جاتا. تو اب حضرت بلال حبشی جو ہے ہی حبشی تھے، ان کے ہونٹ میں کیسے پتلے کروں، ان کا ناک کس طرح میں پتلا کر دوں، ان کا رنگ کس طرح میں گوروں والا کر دوں؟ آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے تو آپ بتا دیں، یا آپ یہ بتا دیں کہ دنیا میں کوئی ایسا حبشی بھی ہو سکتا ہے جس کے ہونٹ پتلے ہوں، جس کا ناک بھی پتلا ہو، جس کا رنگ بھی سفید ہو. ٹائم قیامت تک ہے. تو یہ جذباتیت کی دنیا سے نکلیں، یہ علم کی دنیا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کا کوئی کریکٹر ادا کر لے. اب ماڈرن ایج میں یہی ایک ذریعہ ہے لوگوں تک دعوت پہنچانے کا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ فلمیں کو میں نے بنوائی ہیں یا ان فلموں کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے مجھے کچھ مل رہا ہے، نہیں. بہرحال یہ ضرور ہوا ہے کہ ان فلموں نے مسلمانوں میں ایک بجلی بھر دی ہے. جس اخلاص کے ساتھ عرب دنیا نے یہ کام کیا، یہ قطر والوں نے عمر سیریز فلمائی ہے، یہ آلموسٹ 2012 کے اندر ریلیز ہوئی تھی. یہ ایک ڈرامہ سیریز تھی ایم بی سی کی، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے وہاں پہ، انہوں نے یہ سارا کام کیا. پاکستانی تو آپ سمجھ لیں کہ اربوں روپیہ لگا ہے. کسی بھی اعتبار سے عمر سیریز جو ہے وہ
ہالی ووڈ کی جتنی اس وقت لیٹسٹ فلمیں آ رہی ہیں ان کے اندر جس طرح پکچرائزیشن کی ہوئی ہوتی ہے اس سے کم نہیں ہے، کیونکہ لیٹسٹ کیمرے استعمال ہوئے ہیں، گرین سکرین کا استعمال بہت زبردست ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایون میں نے صحابہ کرام کی بایوگرافی کے اوپر جتنی گفتگو کی ہے اس میں بھی آپ نے دیکھیں ہوں گی ویڈیوز ہدایہ پورٹل کے اوپر کہ کافی جگہ انہوں نے اس کے سینز لگائے ہیں۔ یہ تو سائنس مانتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کتاب میں پڑھتے ہیں تو صرف 10% آپ ریٹین کرتے ہیں اپنے دماغ کے اندر، جو چیز آپ سنتے ہیں وہ آلموسٹ 15% لیکن جو چیز آپ دیکھتے ہیں نا وہ 50% تک ریٹین ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے عمر سیریز دیکھی ہے، اوریجنلی تو وہ عربی میں تھی، پہلے وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آئی، پھر پاکستان میں تو کسی نے جرت نہیں کی، ہم نے بڑی کوشش کی، آن پیمنٹ تو اس کا خرچہ کروڑوں میں تھا، اور دوسرا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہر موقع پر مذہبی کارڈ یوز ہو جاتا ہے، اس لیے ادھر تو کسی نے جرت نہیں کی۔ البتہ انڈیا کے اندر کچھ تھے لوگ، انہوں نے محنت کر کے اس کی اردو ڈبنگ کی، اتنی پرفیکشن سے نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، آپ کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، یعنی میں تو اس کو بہت باریکی سے دیکھ رہا ہوں، ادروائز عام بندے کے لیے کلاس کی انہوں نے ڈبنگ کر دی ہے اس کی۔ وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے ان سے وہ پرچیز کی تھی آج سے کئی سال پہلے۔ پچھلے کئی سالوں سے جیلم میں تو میں دیکھ رہا ہوں، ہم نے نہیں کسی کو دی وہ فلم، لیکن جو سی ڈی چینلز ہیں رمضان میں وہ فلم چلاتے ہیں، اس میں رائٹ کے اوپر ahlsunnatpak.com ہمارا لوگو بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس آ گئی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں، اس کلچر میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے اہل علم علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں انہیں اسلامک ہسٹری کے اوپر عبور حاصل ہے، یا یہ لوگ دین کے جاننے والے ہیں سو کالڈ، ان کو بھی اتنی تفصیلات نبی علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں نہیں پتہ ہوں گی جتنی اس شخص کو پتہ ہوں گی جس نے عمر سیریز دیکھ لی ہے۔ قادسیہ اور یرموک کے بارے میں کبھی کبھار کسی نے سن لیا تو سن لیا، اس کے پیچھے کیا ہسٹری تھی، کون سی امپائرز تھیں اس وقت، کس طرح عرب میں ریولوشن ایک چھوٹے سے علاقے سے نکل کے 17 سال کے اندر تینوں بر اعظموں میں پہنچ گئی، اس کے پیچھے کیا ایفرٹس تھیں، کتنی تکلیف سے صحابہ کرام کو اور سب سے بڑھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرنا پڑا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کافی حد تک اس میں آئیڈیا ہو جاتا ہے، ایک سمجھ لیں ایک بلو پرنٹ پوری سیرت رسول کا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ایک ابتدائی خاکہ کہ یہ ہوا ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کر آج کے اس ماڈرن دور میں جب ہماری نوجوان نسل ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھے بغیر رات کو سوئے نہ، انہیں تو ہم پھر سجیسٹ کریں گے کہ یار چلو چند راتیں عمر سیریز کے اوپر بھی لگا لو، تمہیں اسلامک ہسٹری کا بھی پتہ چل جائے۔ تو جسے زیادہ کوئی تقوی کا حیض ہے تو اس کو تو ہم نے کہا ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھے، لیکن جو لوگ عام حالت میں فلمیں دیکھتے ہیں، جنہیں ان چیزوں کا شوق ہے ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ تو دیکھیں نا۔ رہ گئے باقی لوگ تو انشاءاللہ کچھ وقت گزرنے دیں، اس کے اوپر بھی اجماع ہو جائے گا۔ جس طرح سپیکر پہلے آیا تھا تو حرام تھا، پھر آہستہ 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 مباح ہوا۔ مباح کا مطلب ہے کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا تو مستحب ہوا کہ یار بہتر ہے سپیکر میں ذرا آواز ٹھیک آتی ہے۔ اب واجب ہو چکا ہے، ہاں اب مولوی سٹارٹ ہی نہیں ہوتا کیمرے اور سپیکر کے بغیر۔ اب تو یہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک کیمرہ مین سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ باپا جانی کو نہیں آپ نے دیکھا، ہمارے ایکس مرشد، وہ نماز بھی اب کیمرے کے بغیر نہیں پڑھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فضائل سنت میں اس زمانے میں فتوے لکھے تھے کہ کیمرہ میں تصویر بنانا حرام ہے، اور بنوانے والا بھی حرام کا مرتکب، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ لیکن ان کو میں ایک کریڈٹ ضرور دوں گا کہ جب انہوں نے اس معاملے میں رجوع کیا ہے
تو باقاعدہ انہوں نے علماء سے فتاویٰ لے کے اپنے پرانے فتوے سے رجوع کیا کہ ہم اس معاملے میں غلط تھے، کیونکہ اس وقت پھر انہوں نے مدنی چینل اپنا لانچ کرنا تھا، تو باقاعدہ انہوں نے پھر اس کے اوپر رجوع کیا. لیکن باقی جو مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ تو بغیر رجوع کے ہی چڑھ دوڑے ہیں، انہوں نے اپنی غلطی پرانی مانی نہیں ہے. کہ اچھا یہاں پہ بھی جو اہل علم لوگ تھے نا، کیمرے کے حوالے سے، تصویر کے حوالے سے شروع سے ہی انہیں یہ کانسیپٹ کلیئر تھا. جو ذرا تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے لوگ ہیں، جس طرح مولانا مودودی رحمہ اللہ، ان کی آپ کو اس زمانے میں بھی چند ایک ویڈیوز جو ریکارڈ ہیں وہ مل جائیں گی 70s میں. ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، یہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے جو اس زمانے میں بھی چیختے تھے کہ یار یہ وہ کیمرہ، اس کی تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کی حرمت بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی ہے. وہ حرمت ان تصاویر کی ہے جو عبادت کی غرض سے گھروں میں لٹکائی جاتی ہیں یا تعظیم کی غرض سے، اور وہ ہاتھ کی بنی ہوئی پینٹنگز ہوتی ہیں. یہ تو ریئل ٹائم اس بندے کی اپنی پکچر ہوتی ہے، اور یہ جسٹ لائک امیج ہے جو مرر کے اندر، شیشے کے اندر آتا ہے. تو کیا شیشہ دیکھنا، مرر دیکھنا، آئینہ دیکھنا سنت نہیں ہے؟ اگر نبی علیہ السلام کو تصویر سے اس حوالے سے اتنی نفرت ہوتی تو آپ کبھی بھی آئینہ نہ دیکھتے. اور آئینے میں تو تصویر کس کی آ رہی ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی. باقی تصویریں تو شاہی کوئی نہیں نا، لیکن نبی علیہ السلام نے آئینہ استعمال فرمایا. یہ بھی جسٹ لائک آئینہ ہی ہے. یہ جو سیو بھی ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں، یہ سیو ہوتی ہے. اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں، اس کے اندر کوئی پکچر آپ کو بنی ہوئی نظر نہیں آئے گی. یہ ڈیٹا کسی اور فارم میں سیو ہوتا ہے. میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ ہمارے جو موبائل فونز کے اندر جو قرآن رکھے ہوئے ہیں نا، ان کو آپ بغیر وضو کے چھو لیں. ہمارے نزدیک تو اوریجنل قرآن کو بھی بغیر وضو کے اگر کوئی تعلیم کے لیے چھوتا ہے تو کوئی حرمت کا فتویٰ نہیں ہے. صرف اسپیسیفکلی قرات کرنے کے لیے صحابہ اور تابعین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ وضو کا اہتمام کرتے تھے، وہ بھی صرف پروٹوکول کے طور پر. اوبلیگیٹری صرف نماز کے لیے ہے وضو، نہ مسجد میں بیٹھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، نہ قرآن کے لیے. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو موبائل میں ہے نا، اس سے تو یہ حکم بھی اٹھ گیا. اور واقعی اب مفتی اکمل صاحب جو بریلویوں کے ایک بڑے مفتی ہیں، کیو ٹی وی پہ پچھلے آلموسٹ کوئی 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ببانگے دول یہ بات کی ہے کہ اس کو آپ ٹچ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو مصحف ہے ہی نہیں ہے، بلکہ اسکرین کے پیچھے اس کا امیج آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو آپ ڈائریکٹلی ٹچ نہیں کر رہے، تو بغیر وضو کے آپ اس کو ٹچ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. مسئلہ حل ہو گیا نا. اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. تصویر کے بارے میں بھی انہوں نے اسی طرح کی بات کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کی برکت سے علماء کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں. ایک زمانہ تھا یہ اینک کو بھی انہوں نے کہا تھا یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے. ہاں، اسپیکر کی آواز شیطانی آواز. احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ، اشلوی تھانوی دیوبندی کا فتویٰ. پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں اب یہ لوگ یہ ساری چیزیں یوز کرتے ہیں. چین والی گھڑی ہم نے آج تک نہیں پہنی. علماء کو دیکھیں انہوں نے کیسی پہنی ہوتی ہیں پہلے، کہ یہ لوگ اسے حرام کہتے تھے. ہمارے نزدیک بھی حرام نہیں ہے، یہ نہ پہلے تھی نہ اب ہے. حرام پہلے دن سے حرام ہے، حلال پہلے دن سے حلال ہے. اسے کوئی حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ علماء کو سمجھ تھوڑی دیر بعد آتی ہے، تو اس لیے پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی یہ کیا پہلے تو حرام تھا اب حلال ہوا. وہ پہلے بھی حرام نہیں تھا. ان کی عقل پوری سی ہوتی ہے، ان کو بعد میں سمجھ آتی ہے. آپ وہ ذرا فتوے پڑھیں نا اسپیکر کے حرام ہونے پہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کیا لکھا ہوگا. اس میں انہوں نے ایک ہی پوائنٹ اس میں اڈاپٹ کیا ہے کہ جب آپ اسپیکر کے اوپر نماز پڑھاتے ہیں نا، جو تکبیرات ہیں، وہ تکبیر کی آواز جب امام کے منہ سے نکل کے اسپیکر میں جاتی ہے اور ایمپلیفائی ہو کے واپس آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ پھر آپ اسپیکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے. اندازہ کریں. یہ انہوں نے پلی لی ہوئی ہے.
وہ کہتے ہیں امام کی آواز تو اس وقت تک تھی جب تک کہ کالر مائک تک پہنچی، اس کے بعد مائک میں گئی، ایمپلیفائی ہو کے جب آپ کو اسپیکر سے باہر نکلی ہے تو وہ امام نہیں ہے، وہ پیچھے اسپیکر کے۔ ان بیوقوفوں سے کوئی پوچھے کہ اگر آپ کی لاجک مان لی جائے تو پھر تو اگلے زمانوں میں بھی جتنی نمازیں ہیں وہ فارغ ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے، یہ مسجد میں جو محراب کا کانسیپٹ آیا ہے، یہ کیوں آیا تھا؟ جب تعداد میں لوگ زیادہ ہوں، امام مسجد کتنا اونچا قرات کر سکتا ہے، یا تکبیرات انتقال یعنی ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہونے کی تکبیرات کتنا گلا پھاڑ سکتا ہے؟ مکبر رکھنے پڑتے تھے قرات کی آواز کے لیے۔ یہ محراب کا کانسیپٹ آیا، اور وہ چونکہ سیمی ڈوم تو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے، اس میں جب امام کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کی آواز اتنے حصے میں کنفائنڈ ہو جاتی ہے، وہ ٹکراتی ہے، ایک گونج پیدا ہوتی ہے جسے آپ ایکو کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ پھیلتی ہے۔ تو آواز تو وہ بھی محراب کی آ رہی ہوتی ہے، بندے کی تو نہیں ہے۔ بندے کی تو اس وقت تک تھی جب تک وہ ٹکرائی نہیں تھی ڈوم کے ساتھ۔ ڈوم کے بعد جب اس میں ایکو پیدا ہوئی، وہ تو پھر ڈوم کی آواز ہوئی۔ تو پیچھے اس ڈوم کے، پیچھے اس محراب شریف کے، اور اس سے بھی بڑھ کے اگلے زمانوں کی آپ بڑی مساجد دیکھیں تو اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈومز سینکڑوں کی تعداد میں نظر آئیں گے۔ یہ آیا صوفیہ جو نبی اسلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے، اس کے مقابلے پہ ایک بلو ماسک بنی ہوئی ہے اس کے، آپ ذرا اس کا ایریل ویو دیکھیں، اس میں ذرا آپ گنبد گنے کتنے زیادہ ہیں۔ وہ اسی وقت استنبول کے اندر سلطنت عثمانیہ کی جو وہ چلی تھی نا نسل اس کی، سلطان محمد فاتح کی، اس کی 3-4 نسلوں کے بعد ایک بندے نے اس کو تعمیر کیا تھا، سلیمان نام تھا اس کا جس نے وہ تعمیر کی۔ تو اب اندازہ کریں وہ کئی سو سال گزر چکے ہیں اس مسجد کو۔ وہ گنبد کیوں ہوتے تھے؟ گنبد اس لیے ہوتے تھے کہ جب امام سینٹر میں کھڑا ہو اور وہ نماز پڑھائے، اس کی آواز اس کے محراب سے اور اوپر والے گنبد سے ریباؤنڈ ہو کے ساتھ والے گنبد میں جائے، اس سے جو ہے وہ ایکو ہو کے اس سے اگلے میں، اس سے ایکو ہو کے اس سے، اور یوں ٹریول کرتی جائے۔ اس کا آپ نے پریکٹیکل تجربہ کرنا ہے، آپ بادشاہی مسجد لاہور میں چلے جائیں، جو آلموسٹ 400 سال تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی ہے، جب تک کہ شاہ فیصل مسجد نہیں بن گئی تھی یا حرمین کی توسیع نہیں ہو گئی تھی۔ 1986 تک وہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے وہ بنوائی تھی، ایک مسجد یہ لاہور میں اور ایک دلی میں پیرلل میں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کتنے گنبد ہیں۔ آج بھی اسپیکر کے بغیر بھی اگر امام نماز پڑھائے تو پہلی صف کے کونے میں بھی جو بندہ کھڑا ہے اس تک بھی آواز اس کی پہنچتی ہے۔ وہی اس طریقے سے یہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے۔ وہ تو اگلے زمانے میں بھی لوگ ایک گنبد سے دوسرے وہ تو پھر نیت ہونی چاہیے تھے پیچھے ان 150 گنبدوں کے، اللہ اکبر، اسی کو آپ نے ایک انسٹرومنٹ میں کنورٹ کر لیا، دین واٹ؟ تو یہ پہلے سے یہ سارے معاملات چل رہے تھے، لیکن اینالوجی بنانا اور چیزوں کو دقت نظر سے دیکھنا یہ ان لوگوں میں بہت کم لوگوں کی کمپیٹنسی تھی۔ ویسے کورالریز بڑی اچھی بناتے ہیں یہ، جب آپ کو انہوں نے فتوے کی ذات میں لانا ہوتا ہے نا تو پھر دیکھیں یہ کس طرح چیزیں جوڑ کے کورالریز بناتے ہیں، اور جہاں واقعی ان کو اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے وہاں ان کو بالکل موٹی موٹی بات بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار اس میں کیا مسئلہ ہو گیا۔ بہرحال اب اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ چینج آئی۔ 2001 کے اندر پہلی دفعہ دعوت اسلامی نے ملتان والے اجتماع میں اسپیکر کا استعمال شروع کیا، اللہ کا شکر ہے، اور نماز بھی اسپیکر میں شروع کروا دی۔ اس سے پہلے تو لاکھوں کے مجمع کے اندر سینکڑوں مکبر کھڑے کیے ہوتے تھے، امام سجدے میں ہوتا تھا اور جو آخری صف ہے وہ رکوع میں ہوتی تھی، ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا تھا نا ٹرانسفر۔ پھر انہوں نے اسپیکر کا استعمال شروع کیا اور لوگوں کی نمازیں بچنا شروع ہو گئی۔ رائے ونڈ میں ابھی تک وہی پرانا سسٹم چل رہا ہے۔ اور دوسری طرف جب آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں ہم سنت کے قریب ہیں، ٹھیک ہے،
تو تقریریں کیوں اسپیکر میں کرتے ہو آ کے؟ ادھر بھی سنت کے قریب رہو. کہ کچھ لوگ حضرات کے پاس بیٹھ کے سنیں، وہ جا کے ٹولیوں کی شکل میں آگے بتائیں اور یوں آگے جا کے بتائیں. دعا اسپیکر میں، تقریریں اسپیکر کے اندر، نماز آئے تو اسپیکر آف. رائے ونڈ میں چلے جائیں، مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی، وہ جسٹ لائک زہر کی نماز ہے. نہ آپ کو امام کی قرات کی آواز آنی ہے، ٹھیک ہے، سکون سے آپ نماز بھی پڑھیں، اپنی دکانوں کا حساب بھی کریں، پیچھے کرنا کرانا تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ حنفی تو اس کے بھی قائل نہیں ہے کہ آپ نے امام کی اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ کم از کم پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لیں. ویسے تو کہتے ہیں نہیں، ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ امام کی آواز آ رہی ہوتی ہے. جب آواز نہیں بھی آ رہی تب بھی نہیں پڑھ رہے. پھر پوچھو ہون کے تکلیف دے، وہ کہتے ہیں امام پڑھ رہا ہے وہ کافی ہے. امام اپنا پڑھے، اسی اپنا حساب کتاب کریے. وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. ایون رائے ونڈ کے اندر جتنی مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی پاکستان میں، کسی میں بھی اسپیکر کا استعمال نہیں ہوتا نماز پڑھانے کے لیے، تقریروں کے لیے ہو رہا ہے. یہ خام خواہ انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے دیے میں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ پڑھا لکھا طبقہ جب ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ بھی پڑھا لکھا جاہل بن جاتا ہے. ویسے جماعت آئی ہوئی ہوگی، آپ پوچھیں جناب کیا تعلیم ہے، کوئی کہے گا جی میں جناب سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، کوئی کہے گا جی میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہوں، بعض تو ریٹائرڈ جنرلز بھی ہیں. ان سے پوچھو اللہ کے بندو، اتنا تمہارا دنیا کا ایکسپوئر ہے، ادھر ان ان پڑھ لوگوں میں آ کے تم بھی ان پڑھ ہی بن گئے ہو. ان سے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. مثلا ایک چیز جو میں نے ابھی ہائی لائٹ کی کچھ عرصہ پہلے ہے، تو وہ پچھلے تقریباً 70 سال سے ہے، کیونکہ رائے ونڈ مرکز تو 1955 میں آلموسٹ اسٹیبلش ہونا شروع ہوا ہے. حاجی عبد الوہاب صاحب جو تھے فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، کیونکہ جنہوں نے یہ جماعت بنائی تھی نا، الیاس کاندھلوی صاحب، وہ ان کے ساتھیوں میں تھے. 6-7 مہینے ان کے ساتھ گزارے ہیں. پھر وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی 44 کے اندر، 1944 میں فوت ہو گئے تھے الیاس کاندھلوی صاحب. 1926 میں انہوں نے یہ جماعت بنائی تھی. تو یہ حاجی صاحب یہاں پہ آ گئے اور ادھر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. لیکن آج بھی جائیں کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا. بمشکل ہماری اس اکیڈمی جتنی جگہ ہے بیچ میں، اس طرف اندرون کی مسجد ہے اور یہ بیرون کی مسجد ہے، ساتھ ساتھ 2 مسجدیں ہیں. لیکن جو لوکل لوگ ہیں وہ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، جو آؤٹ سائڈر جماعتیں آئی ہوئی ہیں نا وہ اس مسجد میں پڑھیں گی. مجھے بتائیں اس سے بڑی کیا بدعت ہے؟ کیا اسلام میں یہ ہے کہ پاکستانیوں کی مسجد لادا ہوگی اور عرب ملکوں کے لوگوں کی مسجد لادا ہوگی؟ کیا حرمین میں آپ جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی ہیں وہ بیت اللہ شریف کے اس پورشن میں چلے جائیں، اردن والے اس پورشن میں چلے جائیں؟ نہیں. ہمارا تو فخر ہے کہ چاہے دنیاوی طور پہ کوئی ایجوکیٹڈ بندہ ہے یا ان پڑھ ہے، کوئی بڑی پوسٹ والا ہے یا کوئی ریڑی بان ہے، سب کے سب جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ سب کے سب برابر ہیں. یہی وہ فخر ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے امپریس بھی ہوتے ہیں. اور آپ نے یہی چیز دین کے نام کے اوپر ہم سے چھین لی ہے. کیا ریزن ہے اس کی؟ بتائیں. آپ کو اوپر سے تو یہ بہت ساری ریزن بتائیں گے، شرعی ریزن کوئی نہیں بتائیں گے، انتظامی ریزن بتائیں گے، لیکن وہ کر رہے ہوں گے تقیہ. اندر کی ریزن ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے. کیونکہ پاکستان کے علاوہ جتنے ملکوں کی جماعتیں آتی ہیں وہ ساری رفع الیدین سے نماز پڑھتی ہیں اور اونچی آمین کہتی ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ مدنی ویکسین، میں وائرس نہیں کہتا، یہ مدنی ویکسین کہیں پاکستانیوں کو بھی نہ لگ جائے، کیونکہ یہاں تو ہم نے یہ بتایا ہوا ہے کہ رفع الیدین تو منسوخ ہو چکا ہے. تو پاکستانی تو پھر پوچھیں گے کہ یار جدھر سے چلا تھا ان بیچاروں کو تو ابھی تک نہیں پتا چلا. ماموں پارٹی چوتھے ملے تو انہوں پتا لگ گیا کہ منسوخ ہو گیا ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ہے پیچھے ریزن. اس طرح کے الٹے کاموں میں ان کا دماغ بڑا صحیح چلتا ہے مولویوں کا. وہ مسجدیں بالکل الگ ہیں اور اجازت بھی نہیں آپ ادھر ادھر چلی جائیں مسجد میں، نہ ناٹ ایٹ آل. وہ نہیں برداشت کریں گے.
اور وہ آپ کو اچھا یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ریزن، یہ کہیں گے جی وہ دیکھیں باہر کے لوگ کے وہ بڑے ذرا نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ذرا تھوڑے سخت مزاج لوگ ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں. حبشی کیا ہم سے زیادہ سخت مزاج نہیں ہے؟ زیادہ ٹف لوگ ہیں. حبشی بھی ادھر ہی پڑھتے ہیں کیونکہ حبشی رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں. ان کو کہ چلے ٹھیک ہے اس طرح کرتے ہیں، جو گورے ہیں نا ان کو آپ وہاں پڑھا لیں، جو ادر دین گورے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ ٹف ہیں ان کو ہماری مسجد میں پڑھنے دیں. نہیں اجازت دیں گے. پیچھے ریزن یہ ہے، آپ کو ہمارے پولیٹیشنز میں اور مذہبی پیشواؤں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. جس طرح پولیٹیشنز نے سامنے ریزن کچھ اور رکھی ہوتی ہے، پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں مقاصد. علماء نے بھی پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے سامنے کچھ اور رکھا ہوتا ہے، اور بقول خادم حسین رضوی صاحب کے کہ گل وچ کوئی اور ہے. وہ بھی جو کچھ کرتے رہے وہ بھی گل وچ کچھ اور ہی سی. ہاں اسی لیے ان کو پتا ہوتا ہے نا گل وچ کوئی اور ہے.